السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج خبروں میں ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو آج ایسی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ سن کر حیران رہ گیا میں، اور یہ خواہش جو ہے وہ بلوچستان کے متعلق ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جہاں باتیں کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ، تو وہ ساتھ ساتھ تضادات بھی پیدا کرتے ہیں باتوں میں، تو آج بھی انہوں نے یہ کیا کہ خواہش ان کی جو تھی اور جو انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا، ان دونوں میں تضاد تھا۔ ان کا نظریہ ہے کہ پاکستان 60 کی دہائی میں بہت ترقی کرتا تھا، اور خواہش کیا تھی وہ میں بتاتا ہوں، اور بلاول بھٹو زرداری اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی، ان کے متعلق بھی، اور آخر میں بات ہوگی ہمارے جو ویورز، ہمارے مہربان جو ویڈیوز پر کمنٹس کرتے ہیں، اپنی آراء دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کا ذکر ہوگا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کمال کرتے ہیں، خان صاحب، اور کبھی کبھی اچھی بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ بندہ پھر کہتا ہے کہ یار مطلب تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح بندہ خوش ہوا تو خوشی قائم رہنے دیتے، لیکن پھر ادھر ادھر نکل جاتے۔ آج بھی یہی کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ گوادر میں تھے، گوادر میں انہوں نے 2 تقریبوں سے خطاب کیا۔ ایک وہاں پر گوادر میں انڈسٹریل زون وغیرہ کا خطاب کیا، وہاں پر چائنیز بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، سارا پوری حکومت تھی وہاں پر، اور وہاں پر وہ بھی تھے جو کل آپس میں لڑے تھے، یوٹیوبرز وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال وہ تو لڑتے رہتے ہیں آپس میں، وہ سوکنے ہیں نا، سوتن ہیں ایک دوسرے کی، کہ بھئی وہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں زیادہ قریب ہوں، میں زیادہ قریب ہوں، میں زیادہ بڑی ہوں، میں زیادہ، مطلب ایک ہوتا ہے۔ تو وہ بہرحال لڑائی تھی، دفاع کریں ان کی لڑائی میں ہمیں کیا پڑنا۔ بات تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہاں پر باقی جو باتیں کی سو کی، لیکن وزیر اعظم صاحب کی جب تقریر کریں تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ وہ 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتے: جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، جب میں نے شوکت خانم بنایا، اور جب پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ میں اور پاکستان ایک ساتھ بڑے ہو رہے تھے، اور پھر پاکستان 60 کی دہائی میں ترقی کر رہا تھا اور خطے میں سب سے زیادہ اوپر جا رہا تھا، اور اس وقت دنیا جو ہے وہ رول ماڈل تھا پاکستان۔ آج بھی انہوں نے یہ جملے کہے، 60 کی دہائی یعنی ایوب خان کا دور، یعنی جب پاکستان کھوکھلا ہو رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے پاکستان قطر میں ٹوٹا۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب، اور آج ویسے بھی 5 جولائی تھا، ایوب خان کے بعد جو تیسرا مارشل لا تھا جس نے پاکستان کی باقی رہی سی کسر ناس مار دی، تو اس مارشل لا کا دن تھا، تو آج ہی کم از کم سوچ لیتے کہ یار پاکستان میں جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ذرا زیادہ سینسیٹیو ہوئے ہیں، زیادہ حساس ہوئے ہیں، تو ان کا ذکر اس طرح نہ ہی کریں۔ لیکن بہرحال خان صاحب کا اپنا طرز عمل ہے بات کرنے کا، تو انہوں نے باتیں کی، بلوچستان کو نظر انداز کرنے کی بات کی۔ نواز شریف باہر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، بلوچستان نہیں آتے تھے۔ آصف گوادر میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے نواز شریف یہاں نہیں آتے تھے، آصف زرداری دبئی زیادہ جاتے تھے، گوادر کم آتے تھے۔ اب بندہ پوچھے کہ بھئی ذرا تاریخ ہی پڑھ لو، آصف زرداری نے وہ گوادر جو مشرف نے کسی ایویں ڈے لائن لگایا ہوا تھا، گوادر کو پرواہ نہیں تھی، بس چل رہا تھا معاملہ، اور بلوچستان میں آگ لگائی ہوئی تھی نواب اکبر بھٹی کا معاملہ کر کے، بلوچستان میں بہت بری صورتحال پیدا کر کے، اور بلوچستان کو پاکستان سے قدرے دور کر کے، مطلب پریکٹیکلی کہ وہ اس کے بعد جب آصف زرداری وہ جو دبئی بیٹھا رہتا تھا، تو وہ آیا، تو اس نے آ کر گوادر کو بعد میں چائنا کے حوالے کیا، جس پر آج آپ بڑے عرصے کے بعد جا کر پروجیکٹ کا افتتاح کر رہے تھے۔ پھر ظاہر ہے وہ نواز شریف صاحب نے آ کر اس کو اور آگے بڑھایا، سی پیک اور یہ وہ سارا، تو بنیاد وہاں سے تھی جو آصف زرداری صاحب نے رکھی تھی۔ تو عمران خان صاحب وہاں پر بھول گئے کہ یہ گوادر کس نے، جس حالت میں یا جن چائنیز کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے، وہ چائنیز یہاں پر کون لے کر آیا تھا؟ وہ آصف زرداری لے کر آئے تھے، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اس کو آگے بڑھایا، اور خان صاحب وہاں پر کوئی اور باتیں کر رہے تھے۔ تو بہرحال وہ خان صاحب کی مرضی، اور یہ بھی بھول گئے کہ پاکستان کی کابینہ کا پہلا اجلاس، وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس اسی گوادر میں ہوا تھا۔ یوسف رضا گیلانی لے کر گئے تھے، اور ان کے دور میں کابینہ کبھی لاہور میں اجلاس ہوتا تھا، کبھی کراچی میں ہوتا تھا، کبھی پشاور میں، کبھی کوئی، اور پھر گوادر میں ہوا کہ جی گوادر کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے، دنیا کو نظر آنا چاہیے۔ آپ گوادر کے لیے، بلوچستان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن تاریخ کو ذرا وہ نہ کریں کہ وہ اچھا نہیں ہوتا۔ خواہش بڑی آج انہوں نے ظاہر کی، اور بڑی پازیٹیو، یہاں پر میں ان کا پازیٹیو نوٹ لے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں بلوچستان کو ماضی میں نظر انداز کیا گیا، بلوچستان پر پیسے خرچ نہیں کیے جاتے رہے، بلوچستان ہوا صاحب کا فاٹا ہوا، اور پنجاب، صدرن پنجاب کی بات کی انہوں نے، بالکل وہاں پر نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے احساس محرومی بڑھی، غلطیاں ہوئیں،
اور ہمارے جو لوگ ہیں انسرجنٹس، عسکریت پسند یا علیحدگی پسند یا جو باغی ہیں پاکستان کی ریاست کے خلاف جنہوں نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے، وہ بلوچ طاقتیں جو پہاڑوں پر چڑھ جاتی، جن کے عرف عام میں کہا جاتا تھا کہ پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں جو، تو پہاڑوں پر جا کر ظاہر وہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اصل میں تو بنیاد تو یہیں پہ ہوتی ہے کہ جی ہمارے حقوق، ہماری معدنیات، سارا کچھ. وہ عمران خان صاحب نے خود بھی ذکر کیا کہ وہ بلوچستان والے کہتے ہیں کہ جی گیس سوئی کو بعد میں ملی ہے، پہلے پورے پاکستان کو ملی ہے، یہ حقیقت بھی ہے. تو انہوں نے ان انسرجنٹس کو، ان عسکریت پسندوں کو، ان علیحدگی پسندوں کو جنہوں نے اسلحہ اٹھایا، ان کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی بات کروں، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے. سیاسی حل اگر بلوچستان کا ہو، ہم اگر پڑوس میں بیٹھے افغانستان کا سیاسی حل چاہتے ہیں تو بلوچستان کا بھی سیاسی حل ہونا چاہیے. بالکل، اگر بلوچستان کے لوگوں کو آپ ساتھ بٹھائیں تو بیٹھتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہے کہ نہیں بیٹھے ہوں، بیٹھتے ہیں، ماضی میں بیٹھتے رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ جو تضاد کی میں بات کر رہا تھا نا، جس ترقی کے دور کی عمران خان صاحب نے بات کی تھی نا، اور پھر بلوچ انسرجنٹ سے جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو اس ترقی کے دور میں، اس ایوب خان کے دور میں بلوچ انسرجنٹس جو تھے، ان کو مذاکرات کی جب ریاست نے پیشکش کی تھی تو مشروط پیشکش تھی، تو انہوں نے مان لی تھی. اور نواب نوروز خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ، باغیوں کے ساتھ نیچے آئے تھے، اور پھر جب وہ اترے پہاڑوں سے تو پھر ان کے صاحبزادے سمیت ان کے کافی ساتھیوں کو پھانسی چڑھا دیا گیا، مار دیا گیا، وعدہ خلافی ہوئی، اور اس کے بعد پھر اعتبار کم ہوا. ایک دن میں آصف زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ذکر ہوا ان کی گورننس کا، تو حکومت ان کی نہیں رہی تھی، یعنی مدت پوری ہو گئی تھی. ہم کچھ دوست ملنے گئے تھے تو میں نے ان کو گزارش کی، میں نے کہا جی آپ کی گورننس کے بھی ایشوز تھے بلوچستان کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پر آپ کی حکومت یا آپ کے جو وزیر اعلیٰ تھے رئیسانی صاحب، انہوں نے تو یوں ہنیر پایا ہوا تھی، پنجابی میں کہتے ہیں نا، انہوں نے تو اندھ مچایا ہوا تھا. جتنے پیسے آتے تھے وہ وزراء یہ کھا جاتے تھے. بہت بڑی بڑی کہانیاں سامنے آ رہی تھیں ان دنوں. تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے ایسا ہو رہا تھا. تو میں نے کہا جی آپ نے کوئی ایکشن کیا لیتے؟ سوال یہ ہے کہ ہم پیسہ دیکھیں یا بلوچستان کو دیکھیں، پیسہ دیکھیں یا پاکستان کو دیکھیں. اگر میں ان کو پیسہ دیتا تھا، وہ بے شک سارا کا سارا کھا بھی رہے تھے، ان کے اندر جو بلوچستان کی سیاسی قوتیں ہیں، ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان ہیں، تو وہ احساس بڑھا ہے. تو مجھے وہ احساس واپس لانا تھا، اس لیے میں پیسے کی پرواہ نہیں کر رہا تھا. میں دے رہا تھا، NFC میں بھی جو آ رہا تھا وہ بھی ان کو دے رہا تھا، اور اس کے علاوہ بلوچستان پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور مجھے پتا تھا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن میرے سامنے پاکستان تھا اور پیسہ تھا، تو میں نے پیسے کو اہمیت نہیں دی، میں نے پاکستان کو اہمیت دی کہ ان کو آج نہیں تو کل احساس ہوگا. جب ان کو احساس ہوگا تو یہ پیسے جو ہے وہ ہمارے وہ ہو جائیں گے، سمجھیں کہ وہ ہم نے کمایا، ہم پھر گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو یہ سوچ ہوتی ہے، اور پھر اس طرح پھر باتیں بھی ہوتی ہیں. آصف زرداری صاحب جب گئے تھے تو صدر بنے تو سب سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی بلوچستان سے معافی مانگتا ہوں، میں نے جو گناہ نہیں کیے، میں نے کوئی قصور نہیں کیا، لیکن جو مشرف کر گیا اس کی میں معافی مانگتا ہوں. تو بلوچ جو قوتیں ہیں وہ بیٹھتی ہیں. ہاں جو انسرجنٹس ہیں ان میں وہ پھر ان کو بیٹھنے والی قوتوں سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال بیٹھنے کی بات اچھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کی بات اچھی ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ آپ بلوچوں کو کے سامنے کھڑے ہو کے یا پاکستان کے ڈیموکریٹس کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ایوب خان کا دور تو واہ واہ بہت اچھا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بلوچستان میں ترقی لے آؤں، اور پھر چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے جو لوگوں کے ساتھ جو ناراض لوگ ہیں، ہم ناراض بلوچ کہتے ہیں ان کو، وہ جو ناراض بلوچ ہیں ان کے ساتھ میں مذاکرات کروں، ان کو ساتھ بٹھاؤں، تو پھر وہ کہیں گے کہ یا تو ایوب خان کو پکڑ لو یا ہمیں پکڑ لو. تو وہ تو پھر بات نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ مطلب آپ کی پازیٹیو ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے مذاکرات کی، لیکن پھر بات کرتے ہوئے، کیونکہ سگنلنگ ہوتی ہے بھائی بات میں، جب آپ، کیونکہ ساری سفارتکاری ہوتی ہے نا، ڈپلومیسی ہوتی ہے، جب آپ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ کس صوبے کا، کس قوم کا، کس لوگوں کا، چاہے وہ انٹرنیشنل ہے چاہے انٹرنل ہے، اس میں کس کی کیا حساس پوائنٹ کیا ہے، کون کی دکھتی رگ کس کی کیا ہے، یا کس کو کس طرح راضی کیا جا سکتا ہے. تو یہاں راضی کرنے والی باتیں کم ہیں، ناراض کرنے والی بات زیادہ ہے ایوب خان کے دور کی تعریف کر کے. لیکن بہرحال، اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے اختر مینگل صاحب کو بٹھایا تھا ساتھ، بیٹھ گئے تھے، آپ کی حکومت میں تھے، آپ نے ان کے ساتھ جتنے وعدے کیے تھے کوئی پورے نہیں کیے، وہ آپ کی حکومت چھوڑ کر چلے گئے. اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پہلا وزیر اعظم ہوں جو بلوچستان جا رہا ہوں. اور دوسری بات، ہماری نیشنل سیکورٹی کی جو بریفنگ ہوئی، اس بریفنگ میں ظاہر ہے ہمارے سارے معاملات جو افغانستان سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں بلوچستان بھی شامل ہے. بلوچستان کے ساتھ افغانستان کی اتنی بڑی بارڈر لگتی ہے، آپ وہاں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں.
آپ اپنی نیشنل لیڈرشپ چاہے وہ آپ کے خلاف ہے، وہ آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی ہے، سارے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف ہی ہوتی ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کی یہ خواہش پازیٹیو ہے لیکن طرز عمل آپ کا پازیٹیو نہیں ہے. آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. جب آپ کیا کہا تھا، یاد آ گیا مجھے، آپ نے کہا تھا کہ جی وہ بلیک میل کر رہے ہیں، ہزارہ میتیں رکھ کر جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے آپ نے کہا تھا بلیک میل کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ اس کو تبدیل کرنا ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. باقی انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، اچھے منصوبے ہیں، بلوچستان میں سڑکیں بنیں گی، گوادر آباد ہوگا. انہوں نے وہ جو ٹرالرز کا ایشو ہے، بڑا سنگین ایشو ہے مجھے، کیونکہ ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ ہم جاتے رہتے ہیں کوسٹل ایریا میں، بڑے بڑے آسٹریلین ٹرالرز، پتہ نہیں کہاں کہاں کے ٹرالرز آ کے وہاں پہ وہ فشنگ کر کے چلے جاتے ہیں اور ماہی گیر بیچارے ان کو گہرے پانیوں میں جانا پڑتا ہے اور بعض اوقات تو پھر انڈیا کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹرالرز جو ہیں وہ آس پاس کے سارے کی ساری مچھلی مار دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مچھلی مار دیتے ہیں جو پابندی ہوتی ہے جس پر. تو بہرحال اور 3G اور 4G کا وزیر اعظم صاحب نے کہا بلوچستان میں شدید ضرورت ہے، ہونا چاہیے. یہ پازیٹیو باتیں عمران خان صاحب نے آج پازیٹیو باتیں کی ہیں. انسرجنٹس کے حوالے سے میں نے گزارش صرف اتنی کرنی تھی کہ ایوب خان کی تعریف بھی کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم انسرجنٹ سے مذاکرات کریں گے. تو جس نے آگ لگائی تھی بلوچستان میں اس کے دور کی اگر آپ کہیں گے کہ ترقی ہو رہی تھی تو پھر آپ کے ساتھ آپ کو لوگ مشکوک نظروں سے دیکھیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. اور آخر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، آخر میں نہیں مطلب اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے آج نکیال، وہاں پر انہوں نے خطاب کیا. آزاد کشمیر میں الیکشن تھا، انہوں نے وہی جو 2017 میں جو پچھلا الیکشن تھا نواز شریف صاحب کے دور میں آزاد کشمیر کا جو الیکشن تھا، اس الیکشن کے دوران انہوں نے وہاں پر خطاب کیے تھے. اسی طرح مودی کا ذکر، اسی طرح نواز شریف صاحب کو مودی کا یار قرار دیا تھا. اب ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کا الزام ہے کہ ان کے صدر ہیں چودھری لطیف صاحب، ان پر حملہ کیا مسلم لیگ نون نے بھی، اور مسلم کانفرنس PTI کی اتحادی ہے اور مسلم لیگ نون نے حملہ کیا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا جی ووٹ کو عزت والے جو ہیں وہ یہاں پر بدمعاشی کرتے ہیں، بندوق دکھاتے ہیں، وہاں پر ووٹ کی بات کرتے ہیں، ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں، تو ہم ان سے بھی نبڑ لیں گے، کٹ پتلیوں سے بھی نبڑ لیں گے. اور پھر انہوں نے کہا ہم جیالے ہیں، نواز شریف صاحب کو انہوں نے سنائی بیسیکلی، ہم جیالے ہیں، ہم مودی کو شادی پر نہیں بلاتے، ہمارا کشمیریوں کے ساتھ رشتہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم کشمیریوں کے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں اور پھر مودی جو ان کا قاتل ہے ان کو ہم شادیوں پہ بلائیں، اور پھر کہ مودی کے الیکشن کیمپین میں ہم دعائیں نہیں کرتے عمران خان صاحب. تو انہوں نے دونوں کو سنایا. اور ظاہر ہے پاکستان کی سیاست میں تو دنیا جان کی سیاست میں یہ چلتا رہتا ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی حیران کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی کو شہباز شریف صاحب اچھے نہیں لگتے، ان کی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی. کل بھی وہ جلسے میں کھڑے ہوئے تھے PDM کے، اس جلسے میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو اسٹائل تھا نا، موڈ تھا، وہ نہیں بتا رہا تھا کہ ان کو شہباز شریف صاحب کی تقریر پسند آ رہی تھی. اور ویسے بھی وزیر اعظم تو ایک ہی بننا ہے نا، یا شاہد خاقان عباسی بنیں گے نون لیگ کی حکومت میں یا شہباز شریف صاحب بنیں گے. ایک ایشو یہ مجھے بڑے عرصے سے یہ ہے کہ کوئی شاہد خاقان عباسی، بہرحال ان دونوں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے جو کہا تھا نا کہ میں لندن جا کر اپنے بھائی کے پاؤں پکڑ لوں گا اور ان کو منا لوں گا، ہر صورت منا لوں گا، وہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اب مسلم لیگ نون مفاہمت پہ آ گئی ہے، نواز شریف صاحب چپ ہو گئے، مریم نواز صاحبہ چپ ہو گئی ہیں. شاہد خاقان عباسی کا ہدف جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہے. تو وہ جو مجھے شک ہوتا ہے نا، اس شک کو تھوڑی سی دلیل مل رہی ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو شہباز شریف صاحب جو بھی کر لیں ان کو وہ بات ان کی اچھی نہیں لگتی. یہاں بھی ان کی باتوں سے یہی لگا، حالانکہ میں نے وہی گزارش کی کہ نواز شریف صاحب بھی چپ ہیں اور وہ بھی چپ ہوئے ہیں، اپنا بیٹھے ہوئے مریم نواز صاحبہ بھی چپ ہیں، کوئی اس طرح کی پولیٹکس نہیں کر رہے جو آج سے 2-3 ماہ پہلے کر رہے تھے. اب تو ان کا انداز چینج ہو گیا ہے، مفاہمانہ یا ٹھنڈا میٹھا انداز ہو گیا. تو لیکن تنقید صرف شہباز شریف کی. اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان ہیں اپنی ویڈیو پر ہماری ویڈیوز پر اپنی آراء کا کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کا ذرا ذکر کر لیتے ہیں. عبدالسلیم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ضیاء الحق اور عمران خان میں کوئی فرق ہے؟ سوال ہے. عمران خان صاحب ذرا جمہوری طریقے سے آئے ہیں، وہ قابض تھے، انہوں نے آ کر اقتدار پہ قبضہ کیا تھا، آئین توڑا تھا. عمران خان کو آئین اچھا نہیں لگتا لیکن آئین توڑ نہیں رہے. فرق یہ ہے، عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی آئین مطلب یہ وہ جو شہزادہ محمد بن سلمان بننے والی بات، پھر چین کی مثالیں، اور پھر یہ بار بار الیکشن ہونا، ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہونا. فرق اتنا سا ہے کہ سوچ ان کی بھی وہی ہے لیکن وہ کر نہیں پا رہے جو ضیاء الحق صاحب کر گئے تھے. اور یہ ہیں جی نجم سکھیرا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اب PDM کا نام بدل کر PHM رکھ دیا جائے،
پاکستان ہومیوپیتھک موومنٹ کل کے جلسے کے بعد، کیونکہ کل کا جلسہ بڑا ٹھنڈا میٹھا جلسہ تھا، کوئی خاص اس طرح وہ نہیں تھی تقریر. مولانا صاحب نے بغاوت کا اعلان کیا تھا حکومت کے خلاف، اس سے پہلے وہ کسی اور کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے تھے. شہباز شریف صاحب نے انقلاب کی اپنی سی تشریح کی تھی اور ٹھنڈی میٹھی تشریح کی تھی، تو ہومیوپیتھک تقریریں تھیں. اب دیکھیں یہ تحریک رہی بھی ہے کہ نہیں، ہومیوپیتھک ہے کہ نہیں، پی ڈی ایم تحریک ہے کہ نہیں، ایک الائنس ضرور ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.